ہندوستان میں تو ہمارے وہ مولانا صدیقی صاحب، کلیم صدیقی صاحب ہیں، کلیم صدیقی صاحب کو انہوں نے عمر قید کر دی ہندوستان میں. کسی کوئی سیشن کورٹ ہے ان کا. اللہ اس جج کا بھلا کرے، اللہ اس جج کو ہدایت دے. الزام کیا لگایا ان پہ؟ الزام یہ لگایا ہے کہ یہ لوگوں کو لالچ دے کے مسلمان کرتے ہیں. کیا لالچ دے کے؟ پیسے کا. بیچارے کو پیسے کہاں سے آئے جاتے؟ پیسے لالچ دینا. پیسوں والے تو ادھر ہیں سارے. وہ بیچارے یار کون کسی کو مسلمان کا لالچ دے کے کر سکتا ہے؟ کون اپنا دین چھوڑتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت مل جاتی ہے، جس کو اللہ نہیں چاہتے. یہ ایسا سودا تھوڑی ہے کہ لالچ دے کسی کو مسلمان کر. ایسا نہیں ہوتا. یہ اور لوگ 10 سال قید کہ جی کیا کرتے ہیں یہ لوگ مسلمان کرتے ہیں. اور اے بھائی میرے ہندوستان والوں، خدا کے بندو، کوئی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا. یاد رکھنا، کسی کے یہ بس کی بات نہیں. یہ آسمانی ہے پروگرام. یہ ہدایت آسمان سے آتی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے. اے میرے نبی ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہتے ہیں. ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. یہ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس بیچارے کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ اس کے ہاتھ میں ہدایت ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضور کو؟ بلال رضی اللہ، غلام تھے، غلاموں کے بھی آگے غلام تھے. انہوں نے آگے کیا کہا حضور سے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھی. آپ نے فرمایا کہ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو بانٹتے، اپنے گھر والوں کو دیتے، اپنے محلے والوں کو دیتے، اپنے خاندان کو دیتے، اپنے ملک کو. میری تو باری آتی ہی نہ. میں تو کہاں سے آیا ہوں، کہاں کا. یہ تو اس کے ہاتھ میں ہدایت تھی تو مجھے بیٹھے بیٹھے اس نے ہدایت دے دی. آپ کے ہاتھ میں. تو بھائیو، خدا کے بندو، اس بیچارے کو کہ کیا پیچھے پڑے ہو؟ اس کے حیات میں کہاں ہدایت ہے؟ یہ تو اللہ اس کو چاہیں گے دے دیں گے ہدایت.